الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رجب کا مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے، یعنی کہ ایسے 4 مہینے جن کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بدعات کو اس مہینے یعنی کہ رجب کے مہینے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے روزے رکھنا اور ان کی فضیلت جو ہے وہ لوگوں کو بتانا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینہ کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے میں روزے نہیں رکھے جا سکتے یا رجب کے مہینے میں روزے رکھنا منع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے وہ کسی خاص فضیلت کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، رجب کے مہینے میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ رجب کے مہینے میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، تو یہ بات موضوع ہے، یہ بات من گھڑت ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص اجر و ثواب حدیث میں نہیں آیا ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں، لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا کہ آپ نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے وہ کسی خاص فضیلت کا جو ہے وہ باعث ہے، تو ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزہ کی فضیلت یا اس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو کہ قابل حجت ہو۔ اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث لائی گئی ہیں، لوگوں نے جو بیان کی گئی ہیں، وہ یا تو موضوع ہیں یعنی کہ بہت ہی کمزور ہیں، ناقابل عمل ہیں، یا وہ من گھڑت ہیں یعنی کہ خود سے گھڑ لی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہی عمل جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل جو ہے اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں دوبارہ اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں نہیں آئی ہے۔ ہاں، جو روزہ رکھنا چاہے عام اپنی عادت کے مطابق، جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا اسی طرح نفلی روزے ہر مہینے وہ رکھتا ہے، 3، 4، 5 جتنے بھی رکھتا ہے، اس مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی خاص فضیلت رجب کے روزوں کے متعلق حدیث میں نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔